اس کا ذکر آتا ہے سورۃ الزخرف میں، اور پارہ نمبر 25 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں فرعون بہت بڑا خطیب تھا، نامور خطیب، اس کی گفتگو ایسی کہ میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں قرآن پاک سے، اور اس کی گفتگو پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے کہ یار کیا کمال خطابت تھی اس کی۔ الفاظ اللہ فرماتے ہیں ونادا، منادی کرا، اشتہار لائے، فلیکس لائیاں فرعون نے فی قومی ہی، اپنی قوم سے اعلان کرایا، تو قال، اس نے پھر بیان کیا، یا قوم، خطاب شروع ہو رہا فرعون کا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میری ہی حکومت ہے مصر پر، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو تم نہری نظام دیکھتے ہو یہ سب میرا بنایا ہوا، جس طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ موٹر وے کس نے بنائی، یعنی وہ دوسرے صدور اور وزراء پر ٹونٹ کرتے ہوئے اور ان کو نیچا دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز ہم نے بنائی، ہاسپٹلز ہم نے بنائے، موٹر ویز ہم نے بنائی، فلاں فلاں، یہ وہی کہہ رہا ہے۔ یعنی وہ گویا کہ ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے۔ اب جو کینڈیڈیٹ دوسرا ہے نا موسیٰ، تو اس کو نیچا کرنے کے لیے آگے سے اپنی ترقیات گنوا رہا ہے، کہتا ہے کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، بتاؤ نا، الیس لی ملک مصر، اس ملک مصر دے ہوتے میری حکومت ہے یا کسی اور دی، میرا سکہ چل رہا ہے یا کسی اور دا، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہری نظام ہے یہ کس نے چلایا، کس نے بچایا، کس کے دور حکومت میں ہوا، افلا تبصرون، تنو پھر بھی عقل شعور نہیں ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ اب یہ وہ بات کر رہے، فرعون نے کہا کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ہے ہی ذلیل و حقیر، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ فرعون اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، العیاذ باللہ، اس ذلیل اور حقیر شخص سے میں بہتر ہوں یا پھر یہ بہتر ہے۔ آگے اس نے جو بات کہی، کہا ولا یکاد یبین، ارے یہ تو بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ الفاظ ہیں فرعون کے، یہ تو خطاب بھی نہیں کر سکتا، یہ تو خطابت نہیں کر سکتا، یہ تو تقریر نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ سے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، اے اللہ میرے بھائی حضرت ہارون جو کہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے فصیح و بلیغ ہے، یعنی وہ خطیب ہے، انہیں میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا مددگار ثابت ہو میری ان باتوں کی تصدیق میں۔ تو اب دیکھیں فرعون بھی کہہ رہا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، موسیٰ جو ہے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے آگے گفتگو کی، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، کہتا ہے فرعون آخر کیوں نہ اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے، یعنی صف در صف اور ایک پورے ڈسپلن کے ساتھ، یعنی جیسے میں آتا ہوں تو پورا شاہانہ پروٹوکول، ایسے سپاہی ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بینڈ بج رہا ہوتا ہے اور کوئی یہ وہ سیدھے پدرے ہو رہے ہوتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب گزر رہے ہوتے ہیں، پورا پروٹوکول۔ تو کہتا ہے کہ کنگن سونے یہ تو سارے میرے پاس ہیں، یہ تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھے ہاتھ وشتے چاندی دی انگوٹھی بھی نہیں ہے گی۔ اسی طرح کہا کہ اس کے استقبال کے لیے یا اس کے پروٹوکول کے لیے، گارڈ آف آنر کے لیے اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اللہ نے اب آگے تبصرہ کیا، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوہ، پس بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے، یعنی قوم کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب گویا کہ اس کی گفتگو اور خطابت ایسی تھی، اللہ کہتے ہیں اس نے اپنی گفتگو اور خطابت کے ذریعے سے قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ آپ اپنی گفتگو اور خطابت کے ذریعے سے سامعین کو بے وقوف بھی بنا سکتے ہیں اور سامعین تک صحیح بات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مین چیز کیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی سامعین نفسیاتی طور پر خطابت کے دل دادا ہیں، خطابت کے بغیر سامعین نہیں بیٹھ سکتے، آپ کی بات کو نہیں لے سکتے۔ آپ صحیح بات خطابت کے کور میں لپیٹ کر دے دیں وہ تب لے لیں گے، آپ غلط بات خطابت کے کور میں لپیٹ کر ان کو دے دیں وہ تب لے لیں گے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ خطیب یا عالم یا نعت خواں دے کیا رہا ہے، انہوں نے کیا لینا ہے، کانوں کا چسکا۔ وہ آپ ترنم پسند کرتے ہیں، آپ ترنم میں انہیں حق سچ بات بتا دیں، وہ لیں گے۔ ہمارے جو ادھر مجمع تھا تو وہ کوئی عقیدے کے حوالے سے پختہ نہیں تھا، لیکن آپ ادھر موقع پہ دیکھتے یا ویڈیوز میں دیکھیں
تو جناب والا وہ تو جناب والا ہاتھ اٹھا کے، یعنی یہ سمجھو کہ پہلا موقع تھا اب تک کی تمام سپیچز اور تقریر اور پروگرامز کا کہ مجمع نے خطیب کو اتنی ہائی لیول کی داد دی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ وہی جو لوگ تھے اگر آپ انہیں سننے والے یا عقیدے والے یا حامل، وہ تو غلط عقائد کے تھے، لیکن ایک اچھی بات، صحیح بات، سلجھی بات، قرآن پاک کی بات ترنم میں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے لے لی. اس کے اوپر میں نے ایک دلیل بھی پیش کی قرآن پاک سے. اللہ کہتے ہیں قولا بلیغا، جب لوگوں سے گفتگو کرو تو قول بلیغ کرو. قول بلیغ کیا ہوتا ہے؟ قول بلیغ سے کوئی کہے گا فصاحت و بلاغت ہے، کوئی کہے گا کہ اس سے بلاغت، بلیغ کا لفظ موجود ہے. تو میں نے اس کا کہا کہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے لفظ بولا ہے بلیغ. وہ سادہ لفظوں میں اس کو سمجھانا چاہوں تو یوں کہوں گا، اللہ کہتے ہیں ایسی گفتگو کرو یا ایسے انداز میں گفتگو کرو کہ جو بات اور گفتگو لوگوں تک پہنچ جائے. اب وہ آپ کی گفتگو پہنچے ترنم کے ذریعے سے تو کر لو، آپ کی گفتگو پہنچے جوش کے ذریعے سے، نہیں آپ کا پیغام اور میسج لوگوں تک پہنچے جوش کے ذریعے سے تو جوش کے ذریعے سے پہنچاؤ. میں نے اس آیت مبارکہ کے حصے کو دلیل بنایا ہے. ہم جو مختلف انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی ترنم میں کوئی کر رہا ہے سر لگا کے، طرزے لگا کے، کوئی جوش میں کر رہا ہے، کوئی سنجیدہ کر رہا ہے بات، جس طرح ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں وہ میٹھے میٹھے انداز میں کرتے ہیں. اجمل رضا قادری صاحب کو طرز تو نہیں لگاتے یا جوش تو نہیں مارتے، نہیں، وہ نارمل انداز میں لگے ہوتے ہیں. تو سنجیدہ گفتگو آپ جسے کہہ سکتے ہیں، سنجیدہ ہو، جوشیلی ہو یا اسی طور پر سریلی ہو. تو اللہ پاک کی ذات نے گویا اس لفظ کو بطور اصول بیان کر دیا، قولا بلیغا. آپ کا قول، آپ کا بول، آپ کی بات، آپ کی خطابت بس ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بات اور پیغام اور میسج لوگوں تک پہنچ جائے. وہ کداں پہنچونا وا تسی آپ جائزہ لے لو کہ لوگ کی سننا چاہتے، کداں سننا چاہتے. حتیٰ کہ بعض علاقوں میں یا بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے شیروں والا، یعنی جب شیر شروع کری نا تو وہ جناب والا کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ حق بات کو، دین کی بات کو، قرآن پاک کی آیات کے ترجمے تفسیر کو لوگوں نے اشعار میں ڈھالا ہوا ہے تو آپ اشعار کی صورت میں ان کے سامنے پیش کریں. بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو قرآن پیش کرو، یعنی تقریر کرو قرآن قرآن قرآن، تو آپ قولا بلیغا قرآن ہی پیش کریں. ایسوں کے سامنے پھر اشعار نہ پیش کریں. کئی لوگ ایسے جو اشعار تقریر میں استعمال کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ تسی کہ سیتے شعر و شاعری شروع کی ہوئی، تسی کہ جو میں جنہیں شعر پڑھ چھڑیا گیا بھی بندہ ایک ادھا پڑھ لینا، تسی 10-20 پڑھ چھڑیا. حالانکہ وہ اشعار کون سا کوئی انہوں نے ہیر رانجھے کی محبت والے پڑھے ہوتے ہیں، اشعار تو دین پر ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو کوئی بات نہیں، آپ انہیں قرآن پاک کی آیات سنائیں. اور کئی ایسے ہیں دیہاتی علاقوں میں بالخصوص کہ وہ کہتے ہیں جاولا لو جی بابا بلے شاہ فرماندے نے ہوئے 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 جدو وہاں ہوندی تے پھر سارے کھڑے ہو جاندے ہوندے کہ نہیں. کہ یہ مطلب کیا کہ لوکاں دا ذوق دس جائے گا کہ وہ شعر سنن دے عادی آ. تو کوئی گل نہیں، تسی شعراں دے وچ قرآن پاک دا، حدیث پاک دا سچا تے سچا عقیدہ او دے وچ کہہ لو بھی نکھار کے انہوں نے سامنے پیش کر چھوڑو. تو یہ جو لفظ ہے نا قرآن کریم کا قولا بلیغا، قول اور بول اور بات اور خطابت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں تک کیا کرے، پہنچے، جیسے بھی پہنچے. پھر میں نے اس کی مثال بھی دی. میں نے کہا دیکھیں یہ جو ہوم ڈیلیوری سروس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دکان کی ایک پروڈکٹ ہے، کوئی بندہ آرڈر کرتا ہے جی مجھے فلاں چیز چاہیے، پیزا یا کوئی اور شے. اب وہ دکان والے کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ فرق کتنا ہے اس کا جو سفر ہے. تو وہ اگر فرق ہو کراچی سے فیصل آباد یا لاہور تو پھر ظاہر بات ہے موٹر سائیکل تو نہیں جائے گا، اس میں گاڑی استعمال ہوگی نا. اچھا ریل گاڑیوں میں بھی سامان آتا ہے، ویسے جو گاڑیاں ہیں بزنس کلاس ان میں بھی سامان آتا ہے، کارگو سروس ہوتی ہے اس میں سامان آتا ہے، اور جو قریب کا راستہ ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ پہنچا دیتے ہیں. یا اسی طور پر آپ کہہ لیں کہ یہ دکان ہے آپ کی شاپ ہے اور ساتھ میں یا ساتھ والی گلی میں وہ مکان ہے جس نے آرڈر کیا ہے. اب آپ گاڑی پہ تو نہیں جائیں گے، ساتھ ہی مکان ہے تو آپ کیا کریں گے، ادھر سے شوارما پیزا جو بھی ہے پکڑیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کو ڈلیوری پہنچا دیں گے. مقصد کیا ہے، مین کیا ہے، پہنچانا. جدہ بھی پہنچاؤ، یا جو سامع ہے یا طالب ہے یا شائق ہے یا لینے والا ہے وہ جس طرح سے وصول کر سکتا ہے نا آپ اس طرح سے پہنچائیں. ریل گاڑی میں پہنچانا چاہیں تب، گاڑی میں پہنچانا چاہیں تب، اور اسی طرح موٹر سائیکل پہ پہنچانا چاہیں تب، سائیکل پہ پہنچانا چاہیں تب، پیدل پہنچانا چاہیں، ناچ کے پہنچانا چاہیں، دوڑ کے پہنچانا چاہیں تب. مین مقصد کیا ہے، پہنچانا. اسی طرح مجمع آپ دیکھیں یہ سریلا انداز پسند کرتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سریلے انداز میں دین کی بات پہنچائیں. جو شیلا پسند کرتا ہے آپ جوشیلے انداز میں پہنچائیں.
وہ دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی ہولی ہولی گفتگو پسند کرتا ہے، آپ اس انداز میں پہنچائیں۔ وہ اشعار میں لینا چاہتا ہے پیغام، آپ اشعار میں پیغام پہنچائیں۔ وہ آپ سے تیز رفتاری میں گفتگو لینا چاہتا ہے، تیز رفتاری میں پیش کریں۔ وہ سمجھا کے یعنی انداز تفہیم اس میں گفتگو سننا پسند کرتا ہے، آپ اس طرح پہنچائیں۔ مقصد کیا ہے؟ پہنچانا۔ مقصد کیا ہے؟ پہنچانا۔ یہ گویا بہت بڑی دلیل ہے۔ صحیح پوچھیں، مجھے 10 سال ہو گئے خطابت سکھاتے ہوئے۔ یہ کل پرسوں کا جو لیکچر تھا نا خطابت کے موضوع پر، اس میں اللہ نے میرے ذہن میں یہ نقطہ ڈالا، یعنی دلیل کے طور پر میں نے یہاں سے استدلال کیا کہ آپ جو شلہ بیان کریں تب، مترنم بیان کریں تب، سنجیدہ بیان کریں تب، اس کی دلیل یہ والی آیت مبارکہ کی حصہ ہے۔ قولا بلیغا، قول کیسا ہونا چاہیے؟ بلیغ، یعنی پہنچانے والا، پیغام آپ کا ڈلیور ہو، پیغام آپ کا پہنچے جیسے کیسے بھی ہو۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ بے وقوف، اپنے ملکہ خطابت کی وجہ سے اور اس کے بل بوتے پر قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ تو بھئی قوم بے وقوف بنے گی، ہمارے سیاسی لوگ نہیں بناتے، اور انہیں بے وقوف بنانے کا ول اور طریقہ آتا ہے، اور ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں انہیں ول نہیں آتا، دین کے حوالے سے آتا ہے، سیاست کے حوالے سے نہیں آتا۔ اب آپ خود سوچیں، الحمدللہ سب سے زیادہ جو قوم اٹیچ ہے نا کسی بھی حوالے سے، وہ مولویوں کے ساتھ ہے۔ 5 ٹائم ملاقات ہوتی مسجد میں، جمعے کے جمعے ملاقات ہوتی، سال کے بعد عیدوں پہ ملاقات ہوتی، رمضان تراویح میں عوام کی ملاقات ہمارے ساتھ ہوتی، اور ربیع الاول میں، محرم میں، اور کئی قسم کے پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ سیاسی لوگ ایم این اے، ایم پی اے، ان کے ساتھ اتنی ملاقاتیں ان کی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ ہر روز ہوتی، ان کی 5 سال کے بعد ہونی، اور وہ بھی کسی کے ساتھ ہوگی کسی کے ساتھ نہ ہوئی۔ اسی طرح دکھ سکھ کے ہم شریک، جنازوں میں ہم جاتے، جنازے ہم پڑھاتے، کفن دفن میں ہم شریک، نکاحوں میں ہم شریک، وہ تو نہیں، باوجود اس کے اتنی قربتیں ہیں، دم درود کے لیے ہم جاتے، کوئی بیمار ہو جائے بیمار پرسی کے لیے ہم جاتے، کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو ہم کام آتے، کوئی صلح صفائی کا مسئلہ ہو تو ہم کام آتے۔ یعنی وہ کون سی موقع، کون سا لمحہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں؟ ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، ان کی عورتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، یعنی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی کبھی دم کروانے کے لیے، کبھی سرجی کار سے مسئلہ بڑا ہوا، پریشان بہت ہاں، بندہ تنگ کردہ، کوئی دم دس دو، کوئی درود دس دو، ہے کہ نہیں؟ یعنی انہوں نے ہر فرد دا ساڈے نال تعلق واسطہ، باوجود اس دے مولوی ووٹ لے کے کامیاب کیوں نہیں ہوندا؟ وجہ وہی یہ وا کہ جدوں ووٹ لین دی واری ہوندی نا، اس موقع تے جڑا خطاب کرنا ہوندا نا، وہ مولوی صاحب وہ خطاب کردے جڑا جمعے چ کریدا ہوندا، یعنی اوتھے بھی نماز، روزہ، حج، زکات، خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کے بندے موقع محال کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ گفتگو نہ کر، تیری اس گفتگو کے لیے پورے 5 سال پڑے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ 5 سالوں تو بعد دوبارہ موقع ہونا وا آوڑی جی اسپیشل اتنے الیکشن والی گفتگو کرنے والی، اتنے گفتگو کر لوکاں دے ذہن دے مطابق، انہاں دا ذہن کیا، انہاں دا ذہن نالی پکی پختہ کروانی ہے۔ ساڈے جی گھر چ پانی جاندا، بازار چ پانی چل جاندا، نالی سیدھی کرا دو، ہاں نالی پکی کرا دو، یہی لوکاں دا مطالبہ نا۔ سولنگ لگا دو جی، اتنے بڑا بارش پی رہی تو مسئلہ بن جاتا ہے، یہ مین مسئلہ ہے۔ سیوریج دا مسئلہ ہے وا، بجلی دا، میٹر دا، گیس دا، نوکری دا، جاب دا مسئلہ ہے وا۔ 5 سالوں تو بعد جدوں الیکشن دا ٹائم آوے، ووٹ لین دی واری آوے، تے لوکاں نوں نماز، روزے، حج دی تلقین نہ کیتا کر، انہاں نوں کہہ کے تہاڈیاں نالیاں نہیں نالے بنن گے، تہاڈے سولنگ لگن گے، تہاڈیاں کھمبیاں دیاں تاراں سیٹلمنٹ کرا داں گا، چلو بھی میں تہاڈے میٹر لوا داں گا، گیس اتنے پوا داں گا، یہ کراں گا وہ کراں گا، تہاڈے بچیاں دی نوکری جاب لگے گی، تانوں کسی نے ہاتھ لا چھڈیا تے میرے کول آئے میں کر داں گا وہ کر داں گا۔ انہاں دے ذہن دے مطابق گفتگو کرو۔ اوڑے ہے نا سیاسی لوگ، یہ عوام دے ذہن دے مطابق گفتگو کر دے، حالانکہ یہی عوام 5 سال پہلے اس سیاستدانوں کی کہہ رہی ہوندی ہے، چور 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 چور، کہندے کہ نہیں کہندے؟ لٹ گئے، کرپشن، انہوں نے مار چھڈیا، غریباں دا خیال نہیں ہے، اس ظالم نے اللہ انہوں نے تباہ کر دے تے اصلاح وچ یہی رڑ جان، کہندی عوام کہ نہیں؟ وہی 5 سالوں تو بعد انہوں دی الیکشن کمپین کر دی پئی ہوندی عوام، انہوں نے جھنڈے لے کے، رکشے لے کے، انہوں نے ٹینٹ لا رہی ہوندی ہے، تے انہوں دیاں جڑے پولنگ اسٹیشن دے باہر بنے ہوندے آ، انہوں تے بیٹھی ہوندی آ کوئی بڑے، اچھا اس موقع تے ایڈے ایڈے انٹیلیجنٹ بن کے بیٹھے ہوندے جدا پتہ نہیں آئنسٹائن انہاں دا کوئی پڑھدا رہا گا، اتنے بیٹھے ہون کے ٹیبلاں تے کی کر دے جی، ووٹنگ شوٹنگ چیک کر دے پیا جی، آپ کا نام جی لے کے آئیں فائل، لے کے آئیں فائل، جی جی ہم پرچی بنا کر دیتے ہیں آپ کو۔ پتہ نہیں اداں جداں یہ ملک پاکستان دا نظام آہی چلا رہا ہے، سارے اللے تللے کہہ بھی ارلے پرلے نا اتنے سارے بیٹھے ہوندے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے،
یہی 5 سال پہلے گالاں دے رہے ہوندے سکے. وجہ کی ہے یہ اتنے کیوں بیٹھے آ؟ حالانکہ یہ مخالف سے یہ تو کہتے سی بھی چور آ, یہ تو آدھے سے بھی راہزن آ, یہ تو آدھے سے بھی ظالم آ, یہ تو آدھے سے بھی اللہ کرے سلاب انہوں کے گھر وڑ جائے, انہوں کے گھر ٹہ پین, انہوں کا جاتی عمرہ اداں ہو جائے, انہوں کا بلاول افس اداں ہو جائے, انہوں کا بنی گالا اداں ہو جائے. یہ اج انہوں کے تھلے کیوں لگے آ؟ اس کر کے لگے آ کہ ادو سیاسی لوگوں کو پتا وا کسی انہوں بے وقوف کداں بنا جدا فرعون نے بنایا. یعنی فرعون نے اپنی پاور وکھائی اور پائی حکومت کہ کول آ, جی تھی میرے مخالف چلے تو پھر حکومت میرے کو ہی آ, ہونا تو میرے بوے تھے تھی. نہری نظام دا سارا سسٹم جڑا کہدے کول ہے گا وا, سارا نہری نظام کہنے بنایا گا؟ لوگوں نے کہنا ہاں یار کام تو فرعون ہی کراوندا ہے, موسیٰ نے کوئی کام ہی نہیں کرایا, موسیٰ نے کوئی سڑک نہیں پکی کرائی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بے وقوف اپنی گلاں دے ذریعے بنا رہا. یہ جو کہہ رہا نا کہ اس کے پاس تو سونے کے کنگن نہیں ہے, مقصد کیا کہ خزانے میرے کول ہے, یہ کول کچھ نہیں ہے گا. اب مولوی صاحب نے تانوں کی دے چھڑنا, سمجھ آ رہی؟ الیکشن دے موقع تے اڑے ہے سارے حکمران کینڈیڈیٹ وغیرہ مشیناں تقسیم کر دے, سائیکل پہلے بڑھتے ہوندے سکے, ہن اج کل دے سائیکل دا دور نہیں ہے گا. تے اسی طرح الیکشن دے موقع تے کیما کھواندے, کیمے والے نان, بریانی, یہ چیزاں مولوی صاحب نے نہ کھوا سکتے. وہ پھر یہ چیزاں کہ لبی نہ بول کے کہہ کے تے کی کر دے لوگوں بے وقوف بناندے. تو مولوی صاحب جو ہے اسے تکنیک نہیں ہے کہ اس نے الیکشن میں کس طرح کی گفتگو کرنی ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میرا پیغام اور میسج کیسے پہنچنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو کیا کر لیا؟ بے وقوف بنا لیا اپنی قوت خطابت کے بل بوتے پر. یعنی خطابت ایسی شے ہے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بھی بنا سکتے ہیں. یہ جو سام نکالنے والے نہیں ہوتے اتماشبین, ان کے پاس بھی خطابت کا بڑا ملکہ ہوتا ہے. خطابت منحصر اور محدود نہیں ہے ممبر تک یا میڈیا تک یا مخصوص, نہ بعض بندے ہوندے یا نہ عالم, نہ قاری, نہ خطیب, نہ مفتی, نہ لیکچرار, نہ کوئی فلاں فلاں, لیکن عام سادہ گفتگو کسی مجلس سے بیٹھے ہو نا, ایسی کر دے کہ یار دل سے گلاں اتر دیا پہ ہوندی, وہ بھی خطابت. خطابت صرف مائک کے سامنے نہیں ہوتی, ویسے بھی ہوتی ہے. تو وہ جو بندہ ہے آپ خود سوچیں, وہ منٹ بعد کہندا کڈا پھر سپ, ایک باری اکھا بند کرو, پھر اے کر لو تو اون کر لو, ہنے نکل سے سپ, وہ جناب والا تھوڑا جہا چکدا, پھر کہندا کہ ٹھہر جو ایک ذرا میں ہو تانوں شے وکھاواں. وہ جناب لائی رہدا ادھا پونا گھنٹہ سپ نہیں انہیں کرنا, آخر تک ہور پاسے لائی رہدا. وہ کس سوال بوتے تے لائی رہدا؟ زبان دے بل بوتے تے. یہی خطابت آ کہ جن نے کہہ لو بھی لوگوں نوں آرے لایا ہوندا, جتنے مرضی آرے لا لو, چنگے پاسے, پٹھے پاسے, صحیح پاسے, غلط پاسے, حق پاسے, باطل پاسے, جھوٹ پاسے, سچ پاسے, رحمان وال, شیطان وال, جنت وال, جہنم وال, جہے پاسے تسی لانا چاہو لا سکدے. کہدے بل بوتے تھے؟ زبان دے بل بوتے تھے. تو اللہ کہندے نے اے اللہ دے کومنٹس آ کیا فاستخف قومہ, فرعون نے اپنی خطابت کے بل بوتے پر اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا. اور اللہ کہتے ہیں فاتعو, یہ تو صرف انہیں بے وقوف بنایا. اگے اللہ کہتے ہیں فاتعو, قوم بے وقوف بن گئی, قوم بے وقوف بن گئی, انہیں اطاعت ودی کر لی. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک قوم کے لوگ تھے ہی فاسق. تو بھئی خطابت بہت بڑی دولت ہے, اس کے ذریعے سے بہت زیادہ کام لیے جا سکتے ہیں اگر کسی کو اس کا احساس نصیب ہو جائے تو.